الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله والهدى وقال تعالى ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستو عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ومن یتولہم منکم فإنہ منہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ عیسائی اور یہودی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارا دوست نہیں ہے۔ اور جو مسلمان یہ سوچتا ہے کہ وہ میرے دوست ہیں تو وہ غلط سوچتا ہے۔ کیونکہ جب ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ وہ تمہارا دوست نہیں ہے تو معلوم یہ ہوگا کہ وہ تمہارا دوست نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اور ایسے ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی وہ آدمی جو یہود و نصارہ سے دوستی کرتا ہے تو یہ اللہ کا اعلان ہے، یہ کسی انسان کا اعلان نہیں ہے، یہ کسی نے نہیں کہا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ اسلام کے معاملے میں جو بالکل سخت ہیں، اسلام کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت اگر کوئی ہے وہ یہودی ہے۔ یہودی اسلام کے معاملے میں بڑے سخت لوگ ہیں۔ اور آگے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور یہود نصارہ جب تک تم سے راضی نہیں ہوں گے، جب تک تم ان کی دین کی پیروی نہ کر لو گے، جب تک تم ان کے دین کو اپنا دین نہ بنا لو گے، وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ اور تم ان سے کہہ دو قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ وَالْهُدَىٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دین پر ہمیں رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں ہدایت دی ہے وہ ہدایت ہمارے لیے کافی ہے، اور وہی دین اصل دین ہے، وہی ہدایت اصل ہدایت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے۔ یعنی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار جگہ جگہ پر یہ فرمایا کہ یہودی نصارہ تمہارے دوست نہیں ہیں، ان سے دوستی نہ کرو، جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعلان ہو چکا ہے، اب اگر کوئی آدمی اس کے خلاف چلتا ہے، اس کے مخالفت کرتا ہے تو وہ آدمی ایسا ہے کہ قرآن کے خلاف چل رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کے بارے میں فرمایا کہ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، یہ بڑا ظالم انسان ہے، اور ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں دیں گے، چاہے وہ دنیا میں کتنا ہی پیسہ کما لے، جبے قبے ٹوپی لگا لے، چاہے کچھ بھی کر لے، لیکن قیامت کے دن اس کو ہدایت نہیں ملے گی، قیامت کے دن اس کو جنت نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جس نے یہود و نصارہ سے دوستی کر لی ہے۔ اور جو بیت المقدس ہے یہ ہمارا قبلہ اول ہے، اور یہاں اس وقت فی الحال جو ہے یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور پچھلے 70 سال سے یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ زبردستی جو ہے اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، زبردستی یہ چاہتے ہیں۔ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ فلسطین مسلمانوں کا ہے، فلسطین عربوں کا ہے، اور فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یہ جو آج فلسطینی ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر بسایا کہ تم اس کو آباد کرو، اور دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے میں بسایا کہ تم کعبے کو آباد کرو اور تم فلسطین کو آباد کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر جو لوگ ہیں مسلمان ہیں وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں، یہ انہی کی اولاد ہے۔ لیکن آج ساری دنیا کو معلوم ہے پھر بھی فلسطین میں یہودی جو ہے وہ قبضہ کرنے کی در پر ہیں۔ حالانکہ فلسطین جو مسجد اقصیٰ ہے اس سے ہمارا تعلق ایمانی تعلق ہے، اس سے ہمارا تعلق اس لیے نہیں ہے کہ بھئی وہ جو ہے مسلمان ہے یا وہاں پر اسلام ہے، اس حساب سے بھی ہمارا تعلق ہے، لیکن اصل جو ہمارا تعلق ہے وہ اسلامی تعلق ہے، ایمانی تعلق ہے، وہ تعلق ہے مسجد اقصیٰ کی وجہ سے۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جو قبلہ رہا، جس کی طرف لوگ رخ کر کے عبادت کرتے تھے وہ بیت اللہ شریف تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، مسجد اقصیٰ سب کا قبلہ تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، نمازوں کا تحفہ لے کر آئے، تو آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے
مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اس لیے ہمارا تعلق مسجد اقصیٰ سے ہے، اور ہر مسلمان کے دل میں مسجد اقصیٰ کی محبت ہونی چاہیے۔ مسجد اقصیٰ نہیں بلکہ 3 مسجدوں کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے، تو اس کا ایمان مکمل ہے۔ اگر ان 3 مسجدوں کی محبت ہمارے دل کے اندر، مسلمانوں کے دل کے اندر نہیں ہے، تو اس کا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا، اس کا اسلام مکمل نہیں ہوا ہے۔ پہلی مسجد بیت اللہ جہاں پر حج کرنے جاتے ہیں، اور دوسری مسجد مسجد نبوی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، روضہ مبارک ہے، اور تیسری مسجد مسجد اقصیٰ ہے۔ ان تینوں مسجدوں کے بارے میں ہر مسلمان کو ان کی تاریخ کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مسجد جو ہے کس نے تعمیر کی ہے، کب تعمیر ہوئی ہے، کیوں تعمیر ہوئی ہے۔ ان تینوں مسجدوں کے بارے میں ہم مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رسول اللہ ہمیں بیت المقدس فلسطین اور مسجد اقصیٰ کے بارے میں کچھ بتائیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس ہے، فلسطین کی جگہ ہے، یہ میدان حشر ہے، یعنی میدان حشر یہیں پر قائم ہوگا، اور تمام لوگ یہیں پر حساب و کتاب دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اسی زمین پر جہاں فلسطین ہے، فلسطین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش آئے گا قیامت کے دن، یعنی میدان حشر یہیں قائم ہوگا، اور دجال یہیں سے نکلے گا، اور دجال کو بھی یہیں قتل کیا جائے گا، یاجوج ماجوج بھی یہیں سے نکلیں گے، اور یاجوج ماجوج کو بھی یہیں جو ہے ان کو قتل کیا جائے گا، اور ان کو یہیں پر ان کو جو ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام جو آئیں گے وہ اسی زمین پر آئیں گے، یعنی آئیں گے تو مکے کے اندر، لیکن یہاں سے ہجرت کر کے وہ فلسطین چلے جائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو نازل ہوں گے آسمانوں سے، وہ بھی فلسطین کے اندر جو ہے نازل ہوں گے۔ یعنی اتنی برکت والی زمین ہے فلسطین کی کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بارکنا حولہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا، تو کتنی برکت والے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یہ وہ زمین ہے کہ جس زمین کے ارد گرد جو مسجد ہے، اس مسجد کے چاروں طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اور یہ وہ واحد مسجد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کا نام رکھا ہے۔ مسجد اقصیٰ قرآن میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کا نام رکھا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے کہ یہاں پر کوئی آدمی ایک وقت کی نماز پڑھے گا تو اس کو 25,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ ایک ٹائم کی نماز پڑھو اور 25,000 نمازوں کا جو ہے ثواب مل گیا۔ تو جس آدمی کو مسجد اقصیٰ کے بارے میں نہیں معلوم ہے اور نہ معلوم کرنا چاہتا ہے، وہ آدمی گمراہ ہے، بددین ہے، وہ آدمی ایسا ہے کہ اس آدمی کا ابھی ایمان ہی مکمل نہیں ہوا ہے۔ تو ہر مسلمان کے دل میں ان 3 مسجدوں کی محبت ہونی چاہیے، اور ابن ماجہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 مسجدوں کے لیے سفر کرنا ثواب ہے، یعنی کوئی آدمی اگر اس مسجد کو نماز پڑھنے آیا، نماز کا ثواب ملے گا لیکن آنے کا ثواب نہیں ملے گا اس کو، چاہے مکہ مسجد چلے جائے، چاہے دلی کی جامع مسجد چلے جائے، چاہے کہیں بھی چلے جائے، کتنی بڑی مسجد جانے کا سفر کرے تو اس کو ثواب نہیں ہے، لیکن 3 مسجدوں کا جب آدمی سفر کر کے گھر سے نکلے گا، بس اس کو نکلتے ہی ثواب ملنا شروع ہو گیا۔ ایک بیت اللہ شریف ایک بیت اللہ شریف جو کعبہ ہے، مسجد حرام ہے، دوسرا مسجد نبوی، اور تیسرا جو ہے مسجد اقصیٰ۔ یہ 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ ان کے لیے سفر کرنا بھی ثواب ہے۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ذر نے پوچھا یا رسول اللہ کہ سب سے پہلی اس زمین پر کون سی مسجد تعمیر ہوئی، تو حضور نے فرمایا کہ اس زمین پر سب سے پہلی مسجد جو تعمیر ہوئی وہ بیت اللہ ہے۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا گیا۔ تو ابو ذر نے پوچھا یا رسول اللہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، تو حضور نے فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا، کعبے کو تعمیر کیا، اس کے بعد یہاں سے 40 سال کے بعد فلسطین گئے اور فلسطین کے اندر مسجد اقصیٰ کی تعمیر فرمائی۔ یہ کوئی عام مسجد نہیں ہے، یہ وہ مسجد ہے کہ جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، یہ وہ مسجد ہے کہ جس مسجد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج، جو معراج کا سفر شروع ہوا وہ اسی مسجد سے شروع ہوا۔ پوری دنیا کے اندر اتنی ساری مسجدیں ہیں، کہیں سے بھی اللہ تبارک اتنی مقدس جگہ ہے، کوہ طور ہے، اور اس وقت جو ہے مسجد نبوی تھی، مسجد نبوی نہیں بلکہ اس وقت میں جو ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے، اور جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جہاں تمام نبی آئے، کون سی جگہ ہے وہ بیت اللہ ہے۔ تو یہاں سے بھی سفر کا معراج کا سفر شروع ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کو سفر کو کہاں سے شروع فرمایا، وہ مسجد اقصیٰ سے شروع فرمایا۔ یہ کتنی مبارک زمین ہے، یہ کوئی عام مسجد نہیں ہے، یہ اتنی جو ہے ایسی مسجد ہے کہ زبور بھی یہیں نازل ہوئی، انجیل بھی یہیں نازل ہوئی، اور توریت بھی یہیں نازل ہوئی، اسی زمین پر۔ صرف ایک قرآن کریم ہے جو یہاں پر نازل نہیں ہوا بلکہ مکے کے اندر، ورنہ باقی 3 کتاب جو ہے وہ یہیں پر نازل ہوئی۔ اور مسجد اقصیٰ کے آزو بازو 30,000 نبی دفن ہیں،
30,000 نبی یہاں دفن ہے، اور سب سے زیادہ جو نبی آئے ہیں وہ مسجد اقصی یعنی سرزمین فلسطین کے اندر آئے ہیں، اس لیے فلسطین کو سرزمین انبیاء بولا جاتا ہے، یہ انبیاؤں کی زمین ہے کیونکہ یہاں سب سے زیادہ نبی آئے ہیں۔ یعنی قرآن کریم میں جو بڑے بڑے واقعات ہیں، جتنے بھی قرآن کریم میں بڑے بڑے واقعات ہیں، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، لوط علیہ السلام کا، اور ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعات ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی جو ولادت ہے، وہ سارے بڑے واقعات جو ہوئے ہیں وہ اسی سرزمین پر ہوئے ہیں، بڑے بڑے جتنے واقعات ہیں وہ اسی سرزمین پر ہوئے ہیں۔ اور ایسی عبادت جو عبادت نہ جب سے دنیا بنی ہے، جب سے ایک ہی عبادت ایسی ہے جو قیامت تک پھر سے ایسی عبادت نہیں ہوگی۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ عبادت ہے کہ جس میں امام بھی نبی ہے، مقتدی بھی نبی ہے۔ وہ نماز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پورے نبیوں کو پڑھائی، سارے نبیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ یہ وہ عبادت ہے جو قیامت تک عبادت نہیں ہوگی، نہ اس سے پہلے کبھی عبادت ہوئی، نہ اب ہوگی قیامت تک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مسجد کے اندر تمام کو جمع فرمایا، اور یہاں وہ واحد عبادت جو قیامت تک نہیں ہوگی وہ اسی جگہ پر ہوئی، مسجد اقصی کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی۔ یہاں پر امام بھی نبی ہے، مقتدی بھی نبی ہے، اور یہ دنیا کی سب سے اونچی جگہ ہے۔ جو مسجد اقصی فلسطین ہے، فلسطین دنیا کی سب سے اونچی جگہ ہے، یعنی ساری جگہ اس سے نیچے ہے لیکن یہ سب سے اونچی جگہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا تو یہیں سے بلایا، جو دنیا کی سب سے اونچی زمین ہے وہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے جب وفات کا وقت ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ ٹھیک ہے تم میری روح قبض کر لینا، لیکن میری موت کے وقت مجھے فلسطین سے قریب رکھنا، مسجد اقصی کے قریب رکھنا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر تمام نبیوں کی قبر مبارک ہے اور تمام نبیوں کی برکات وہاں پر ہے، تو مجھے جب میری وفات کا وقت ہو تو مجھے مسجد اقصی سے قریب رکھنا۔ تو کتنی مبارک اور کتنی مقدس زمین ہوگی۔ تو یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب، اور یعقوب کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام۔ تو اب تک یہ فلسطین کے اندر تھے، لیکن جب یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈالا تو وہ کنویں سے نکلتے ہوئے آپ نے واقعہ سنا ہے، نکلاتے مصر پہنچ گئے، مصر کے بادشاہ بن گئے۔ جب مصر کے بادشاہ بن گئے اور یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ میرا بیٹا مصر کا بادشاہ بن گیا ہے، تو یعقوب علیہ السلام اپنے پورے قافلے کو اور خاندان کو لے کر تمام کے تمام فلسطین چھوڑ کر مصر آ گئے، فلسطین کو چھوڑ کر مصر آ گئے۔ اب یہاں پر یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد اسی قوم کے جو نبی بنے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام نبی بنے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نبی بنے ہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت یہ کہا، یعنی کتنی مقدس زمین ہے یہ کہا کہ یہ تو مصر ہے، میں مصر کا بادشاہ ہوں، میری وفات یہیں پر ہو رہی ہے، لیکن میری وفات کے بعد جب یہاں سے لوگ فلسطین جانے لگے، کیونکہ سارے کے سارے لوگ فلسطین سے مصر آ گئے تھے، کہا کہ جب یہاں سے لوگ فلسطین جانے لگے مصر سے تو میری تابوت کو، میرے جسم کو جو ہے تابوت کے اندر دفن کر کے لٹا کر دفن کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جب تم یہاں سے ہجرت کر کے جانے لگو فلسطین تو میری قبر کو، میری جو ہے تابوت کو، میرے جسم کو یہاں سے لے کر فلسطین چلے جانا، فلسطین میں لے جا کر مجھے دفن کرنا۔ تو جب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے گئے تو ساتھ میں یوسف علیہ السلام کی اس قبر مبارک کو، تابوت کو یہاں سے لے کر فلسطین کے اندر دفن کیا۔ تو یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے جو نبی بنے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام نبی بنے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب نبی بن گئے بنی اسرائیل کے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام وہ یوسف علیہ السلام کے والد صاحب ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے بنی اسرائیل، ان کا لقب بنی اسرائیل ہے۔ تو اس لیے یہ بنی اسرائیل ہے، یہود جو ہے اپنا آپ کو آج یہودی کہتے ہیں، یہ ایک زمانہ تھا ان کا نام بنی اسرائیل تھا، لیکن آج ان کو یہود بولا جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے مقابلہ ہوا اور فرعون جب غرق ہو گیا، ختم ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو، کیا کہ آپ اس قوم کو، جو لوگ فلسطین سے ہجرت کر کے مصر آئے تھے، آپ اس قوم کو دوبارہ واپس فلسطین لے کر جائیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سے بھئی چلو فلسطین چلیں گے، وہ ہماری اصل جگہ ہے، یہ ہماری اصل جگہ نہیں ہے، تو بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ ان کے اندر اتنا حسد، اتنا بغض تھا، وہ اتنا آپس میں لڑائی جھگڑے فتنہ فساد مچاتے تھے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے منع کر دیا، ہم نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ایک قوم ہے، قوم عمالیقہ، بڑی طاقتور ہے، تو اس سے جنگ کرنا پڑے گا، اس سے جنگ کر کے وہاں سے نکالنا پڑے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے تم وہاں پر جاؤ، ہم تمہیں کامیابی عطا کریں گے، چاہے وہ کتنی بھی طاقتور قوم ہے، جب تم جاؤ گے وہاں ان سے جنگ کرو گے تو تمہاری فتح ہوگی، تم جیتو گے۔ لیکن ان کو یقین نہیں آیا، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، ہماری یہ زمین نہیں رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی لعنتیں برسی بنی اسرائیل پر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تم نہیں جاتے نا تو تمہیں 40 سال تک رستہ نہیں ملے گا،
40 سال تک وہ بھٹکتے رہتے، وہاں سے اس علاقے سے باہر نکلنا چاہتے تو نکل نہیں سکتے تھے۔ کس طرح کہ صبح کو جہاں سے چلتے تھے پورا دن چلتے تھے، شام کو وہیں پہنچ جاتے تھے، جہاں سے صبح چلے شام کو وہیں پہنچ کے 40 سال تک۔ اور اسی 40 سال کے عرصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو اس قوم کے اندر ایک شخص تھے بڑے بہادر، ان کا نام ہے طالوت۔ تو طالوت علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امیر بنایا، اور طالوت علیہ السلام کو حکم یہ ہوا اللہ کی طرف سے کہ تم جاؤ، اور جو فلسطین کے اندر قوم عمالقہ ہے، اور اس کا ایک کمانڈر بہادر تھا، امیر تھا، بڑا طاقتور تھا، بڑا ظالم تھا، اس کا نام ہے جالوت، کہ تم جاؤ جالوت سے مقابلہ کرو، جالوت کو قتل کرو۔ تو طالوت علیہ السلام نے سب سے کہا کہ بھائی چلو، انہوں نے پھر منع کیا، تو انہوں نے جو کافی سمجھایا تو پھر لوگ چلنے لگے۔ لیکن طالوت علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو آزمائیں گے، کس طرح کہ راستے میں تمہیں پیاس لگے گی، لیکن وہ جو جا رہے تھے نا سمندر کے کنارے جا رہے تھے، کہ راستے میں تمہیں پیاس لگے گی، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے آزمائش یہ ہے کہ سمندر سے پانی نہیں پینا، سمندر سے پانی نہیں پینا۔ تو بہت نافرمان تھے وہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت تھوڑے ایسے تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا، ورنہ باقی لوگوں نے سمندر کے قریب سے جا رہے تھے تو پانی پی لیا۔ جب پانی جن لوگوں نے پی لیا، اب یہاں آگے جالوت ہے جو دشمن ہے، اس سے مقابلہ کرنا ہے، تو جن لوگوں نے پانی پی لیا ان کی ہمتیں ختم ہو گئی، ان کے اندر طاقت ہی نہیں رہی، اور جنہوں نے پانی نہیں پیا وہ تو اور طاقتور ہو گئے کیونکہ انہوں نے برداشت کیا۔ تو انہوں نے جنہوں نے پانی نہیں پیا، طالوت علیہ السلام کو جو لشکر تھا، اس لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ جو جالوت یہاں فلسطین کے اندر قبضہ کر کے تھا، اس کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی بن گئے، اور حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کی، تو داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بنایا، بادشاہ بھی بنایا، تو داؤد علیہ السلام یہاں کے نبی بن گئے۔ تو داؤد علیہ السلام جب نبی بن گئے تو داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ یہاں پر کوئی مسجد ہونی چاہیے، فلسطین کے اندر مسجد نہیں ہے، تو فلسطین بنیادیں تو تھی، حضرت آدم علیہ السلام نے بنیادیں رکھی ہیں، لیکن صرف بنیاد تھی، مسجد نہیں تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جب یہاں کے بادشاہ بنے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع کی۔ اب مسجد اقصیٰ کی تعمیر آدھی ہوگی، صرف دیواریں اٹھ گئی تھوڑی تھوڑی، تو داؤد علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ اب داؤد علیہ السلام کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو حضرت سلیمان جب نبی بنے تو حضرت سلیمان علیہ السلام جب نبی بنے تو 13 سال کی عمر میں نبی بن گئے۔ 13 سال کی عمر میں، اتنی چھوٹی عمر میں آپ نبی بن گئے، اور آپ کی جو وفات ہوئی ہے وہ 53 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی ہے، 53 سال کی عمر میں وفات ہوئی ہے۔ اور اپنی وفات کے 5 سال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع کی، یعنی 36 سال تک مسجد کی تعمیر ہوتی رہی۔ یہ جو مسجد اقصیٰ ہے 36 سال 36 ایئرس اس کو لگے اس کو تعمیر ہونے میں، اور جناتوں کے ذریعے سے ان کو تعمیر کرایا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی نا وہ جناتوں پر، چرندوں پر، پرندوں پر، سارے جانوروں کی بولی سمجھتے تھے۔ کوا کیا بولتا ہے سمجھتے تھے، کتا کیا بولتا ہے سمجھتے تھے، مچھر کیا بولتے وہ بھی سمجھتے تھے۔ مچھر ان سے شکایت کرتے تھے، ہوا کی شکایت کہ ہوا کو منع کرو، ہوا اتنی تیز چلتی ہے ہم لوگ اڑ جاتے ہیں، تو ایک لمبا واقعہ ہے۔ تو سب کی بولی سمجھتے تھے وہ۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب انہوں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب نے مسجد کی تعمیر شروع کی ہے لیکن مکمل نہیں ہوئی، تو کیا کہا جائے، انہوں نے جناتوں کے ذریعے سے، ان کو معلوم تھا کہ ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہے، تو انہوں نے جناتوں کو کام پہ لگا دیا۔ تو 30,000 لوگ ایسے تھے، 30,000 آدمی ایسے تھے جو ان پتھروں کو تراشتے تھے، بڑے بڑے پتھروں کو تراشتے تھے، اور 70,000 اونٹ، 70,000 ہاتھی ایسے تھے جو ان پتھروں کو گھسیٹ کر لے کے آتے تھے، اور جب مسجد اقصیٰ کے قریب ان کو لے کر آتے تھے تو جنات ان پتھروں کو اٹھا کر مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرتے تھے۔ آج بھی وہ مسجد ایسی ہے، آج بھی آپ جائیں گے اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں کہ جتنی یہ پوری دیوار ہے اتنا بڑا ایک پتھر ہے، کوئی کرین بھی اس کو نہیں اٹھا سکتی، اس زمانے میں کہاں تھی کرین، تو جناتوں نے اس کو اٹھا کر رکھا ہے۔ تو جناتوں کے ذریعے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام تعمیر ہو رہی تھی لیکن پھر بھی پوری نہ ہوئی، نہ حضرت داؤد علیہ السلام پوری تعمیر کر سکے، نہ سلیمان علیہ السلام پوری تعمیر کر سکے، ان کی بھی وفات کا وقت آ گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام روح قبضہ کرنے کے لیے آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ میں نے تو مسجد تعمیر اور مسجد مکمل کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے، اب میری اسی طرح وفات ہو جائے گی اور مسجد تعمیر نہیں ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے مسجد کو تعمیر ہم کرائیں گے، لیکن آپ کی وفات کا وقت جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ آپ کی وفات کا وقت یعنی نبیوں کو بھی وقت نہیں دیا گیا، ہم لوگ کس گمان میں کہ ہمارے کو وقت دیا جائے گا،
نبی کی وفات کا وقت ہو گیا تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کی جو سال ہیں، جو دن ہیں، جو منٹ ہیں، سیکنڈ ہیں، وہ پوری ہو گئی ہیں، آپ کی سانس پوری ہو گئی ہے، اب آپ کو وقت نہیں دیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ تعمیر ہو، ہم مسجد اقصیٰ کو تعمیر کرائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ عصا لیں اور عصا لے کر اس طرح ٹھہر جائیں۔ تو وہ عصا لے کر اس طرح ٹھہر گئے۔ جب مسجد نبوی کی وہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر جنات کر رہے ہیں، جنات حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہت ڈرتے تھے، اب وہ تعمیر بھی کرتے، سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، ان کو کیا معلوم تھا کہ وفات ہو چکی ہے۔ لیکن جب مکمل ہو چکی، جب مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوگی، آخری اینٹ باقی تھی، تو انہوں نے آخری اینٹ کو رکھا اور ادھر ان کی جو لکڑی تھی، ان لکڑی میں گھن لگ گیا، کیڑے لگ گئے، گھن لگ گیا، گھن لگنے کی وجہ سے وہ لکڑی گل گئی۔ وہ لکڑی جب نیچے ٹوٹ گئی تو سلیمان علیہ السلام بھی جو ہے آہستہ سے نیچے گر گئے۔ تو اب جناتوں کو معلوم ہوا کہ ان کی تو وفات ہوگی، تو جنات چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو یہ ہے مسجد اقصیٰ جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے۔ اب یہودی جو ہے نا آج جو قبضہ کیے ہوئے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ سلیمان علیہ السلام ہمارے نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی تھے، اور بے شک ان کے نبی تھے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے نبی کب تک تھے؟ جب تک وہ ان کے دین پر تھے۔ ہمارے حضور ہماری سفارش جب کریں گے، اور ہمارے حضور واقعے میں ہمارے جب ہیں، جب ان کے دین پر عمل کریں گے، دین کو چھوڑ کر آدمی پتھروں کو پوج رہا ہے، چاند کو پوج رہا ہے، آگ کو پوج رہا ہے، اور اس نے جو ہے نمازوں کو اٹھا کے رکھ دیا ہے، بس نماز نہیں پڑھتا ہے، ایسا آدمی اگر یہ کوئی کہنے لگے کہ میرا بھی حضور سے تعلق ہے، کوئی مانے گا؟ کوئی بھی نہیں مانے گا۔ تو اس طرح یہودیوں کا تعلق تھا جب وہ اس دین پر قائم تھے۔ جب انہوں نے اس دین کو چھوڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے گر گئے۔ اب یہودیوں کو یہ لگتا ہے کہ بھائی سلیمان علیہ السلام نے جو مسجد تعمیر کرائی تھی وہ مسجد نہیں تھی، بلکہ وہ ہیکل سلیمانی تھا، جس کو ہیکل سلیمانی بولتے ہیں، تو ہیکل سلیمانی تھا، تو لہٰذا یہ ہماری حکومت یہاں پر، جس طرح سلیمان علیہ السلام کی پوری دنیا پر حکومت تھی، اس وقت کے جو بادشاہ تھے پورے مسلمان تھے، اب یہ سوچ رہے ہیں کہ جس طرح سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ تھے، ہمیں بھی اس طرح بادشاہ ہونا ہے۔ یہودیوں کے نزدیک کوئی قوم جینے کے لائق نہیں ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہر قوم کیڑے مکوڑوں کی طرح ہے، اس دنیا پر راج کرنے کا اور اس دنیا پر حکومت کرنے کا حق صرف ہم کو ہے، ہمارے علاوہ کسی کو بھی اس دنیا پر حکومت کرنے کا حق نہیں ہے۔ لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے یہ قوم گر گئی۔ کہ کس طرح انہوں نے نافرمانی کی؟ سب سے پہلے انہوں نے نافرمانی کب کی؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مصر سے چلو فلسطین اور اس قوم عمالقہ سے لڑنا ہے، جالوت سے، انہوں نے منع کر دیا، ہم نہیں جائیں گے۔ تو یہاں پر سب سے پہلی غلطی کی کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا۔ دوسری غلطی کہ انہوں نے ایک دن میں 500 نبیوں کو قتل کیا ہے، یہودی نے، کہ ایک دن میں 500 نبی، کیونکہ یہ نافرمان قوم ہے، اس سے بڑی بدبخت اور نالائق قوم دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت انہوں نے لگائی، موسیٰ علیہ السلام پر عیب انہوں نے لگایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش ان لوگوں نے کی، یہودیوں نے، عیسائیوں نے نہیں بلکہ یہودیوں نے کی، اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل ان لوگوں نے کیا، زکریا علیہ السلام کو شہید ان لوگوں نے کیا، اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو ہیں حضرت عبداللہ ہیں ان پر حملے کیے، بار بار ان پر حملے کیے، کیونکہ یہ آخری نبی کے والد صاحب ہیں، ان کو معلوم تھا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، وہ پہچانتے تھے، بار بار حملے کیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے تو ان کو بغض ہوا کہ نبوت تو بنی اسرائیل میں تھی، اب نبوت بنی اسرائیل میں سے بنو اسماعیل یعنی بنو ہاشم میں آ گئی، تو ان کو بغض ہوا، ان کو اتنا بغض عداوت ہوا یہودیوں کو کہ یہ قوم ان باتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے گر گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ان پر برستی رہے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے حکومت کو چھین لیا، ان سے سب چیز کو چھین لیا۔ آج دنیا کے اندر کوئی یہودیوں کا دیش نہیں ہے۔ فلسطین پر جو قبضہ کیا ہوا تو فلسطین والوں نے ان کو پناہ دی ہے، اس لیے زبردستی اس دیش پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے جب اتنی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر دیا، ان کو خوار کر دیا، اور پوری دنیا پر ان کو کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے، عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے یہاں پر کون بس رہے ہیں؟ مسجد اقصیٰ کے اندر جو ہے مسجد اقصیٰ ہے، مسجد اقصیٰ کے اندر عیسائی بس رہے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے ایک بخت نصر بادشاہ آیا، جب یہودیوں نے یہودی ہیں، اب یہودیوں نے جب اتنی نافرمانی کی اور اپنے نبیوں کو قتل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پر ایک عذاب نازل کیا۔ کیا عذاب؟ کہ بخت نصر بادشاہ تھا، بڑا ظالم بادشاہ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر مسلط کر دیا۔ جب ان پر مسلط کیا تو اس نے تمام یہودی کو قتل کیا، اور 10 لاکھ یہودی کو قید کر کے عراق لے گیا، توریت کو جلا دیا، اور مسجد اقصیٰ جو ہے اس کو شہید کر دیا، بالکل ختم کر دیا، کچھ باقی نہیں رہا۔ تو جب مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیا گیا، توریت کو جلا دیا، اور بخت نصر سب کو لے گیا، تو ایک دن، ایک زمانے کے بعد 200 سال تک مسجد اقصیٰ میں کچھ نہیں رہا، اسی طرح کھنڈر رہا 200 سال تک۔ تو کچھ سال کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام ایک نبی ہیں جن کا سورہ بقرہ میں ذکر ہے، تو وہاں سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے اللہ سے کہا، یا اللہ یہ بستی تو پوری بنجر ہو گئی ہے، یہاں پر تو کوئی رہتا نہیں ہے، سب مر گئے ہیں، ختم ہو گئی، یہ بستی کس طرح آباد ہوگی؟
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو موت دے دی، ان کی روح قبض کر لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 100 سال تک سلا دیا۔ 100 سال کے بعد جب اٹھے تو دیکھا کہ بستی جو کھنڈر تھے پہلے وہ جو ہے وہاں محل بن گئے ہیں، بلڈنگیں بن گئی ہیں اور لوگ رہ رہے ہیں، وہ حیران ہو گئے۔ تو اللہ نے ان سے پوچھا کہ تم کب سوئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو صبح میں سویا تھا، دوپہر میں اٹھ گیا۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، تم بلکہ آج جو اٹھے ہو 100 سال کے بعد اٹھے ہو۔ 100 سال کے بعد قصہ، اب جو وہ گھومے پھرے دیکھا ان کے ساتھ کے جتنے بھی لوگ تھے کوئی زندہ نہیں تھا، سب کے سب مر گئے تھے۔ اب جو لوگ پیدا ہوئے ان کی زبانیں الگ ہیں، ان کے پیسے الگ ہیں، سب کچھ الگ ہے، وہ بھی حیران ہو گئے۔ تو ان کو جب یقین آیا اب یہ کس طرح آباد ہوا، جب بخت نصر نے ان کو سب کو قتل کر دیا اور مسجد اقصیٰ کو گرا دیا، تو 200 سال کے بعد وہاں پر ایک بادشاہ آیا سائرس دا گریٹ فلسطین کے اندر، تو اس نے تمام لوگوں کو جو ہے جمع کیا، پھر سے جو ہے لا کے لوگوں کو لا کے وہاں پر بسایا، تو پھر سے وہاں پر بصارت ہو گئی۔ اب عیسیٰ جب عزیر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دوبارہ پھر سے رہنے لگے، تو یہ سائرس دا گریٹ تھے نا جو بادشاہ تھا، یہ یہودی تھا۔ اب اس کو معلوم تھا کہ یہاں پر پہلے یہودی تھے، بخت نصر نے سب کو قتل کیا تو اس نے یہودیوں کو لا کر بسایا، اور بخت نصر تھا وہ بھی مر گیا۔ اس کے بعد پھر تیتس بادشاہ آیا، تیتس بادشاہ نے ایسا عذاب ان کے اوپر آیا، تیتس بادشاہ نے سب یہودیوں کو قتل کیا، پھر سے یہودی کو قتل کیا اور یہودی کو قتل کر دیا، سب کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے تیتس بادشاہ کی حکومت وہاں پر آ گئی اور پھر یہاں پر عیسائی رہنے لگے۔ اب تک یہودی رہتے تھے، اب عیسائی رہنے لگے۔ تو اب زمانہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب یہاں پر عیسائی رہ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مسجد اقصیٰ جو وہ عیسائیوں کی قبضے میں تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 5 سال کے بعد 16 ہجری کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المسجد کو، فلسطین کو، سرزمین فلسطین کو، بیت المسجد کو آزاد کرانے کے لیے ابو عبیدہ بن جراح، خالد بن ولید اور سعد بن وقاص کو بھیجا کہ تم جاؤ ان لوگوں سے، ان عیسائیوں سے جنگ کرو، ان عیسائیوں سے جو جنگ کرو، مسجد اقصیٰ کو واپس لینا ہے۔ تو وہاں پر گئے، اب جنگ ہو رہی ہے، 4 مہینے ہو گئے جنگ ہوتے ہوئے، 4 مہینے، نہ وہ ہارتے ہیں نہ یہ ہارتے ہیں، نہ وہ جیتتے نہ یہ جیتتے ہیں۔ اب جو عیسائیوں کا بڑا پادری تھا قمامہ، اب انہیں آیا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے، روزانہ لڑتے ہیں، نہ وہ جیتتے نہ ہم جیتتے، نہ وہ ہارتے نہ ہم ہارتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں جو تمہارے سردار ہیں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ہمارے سردار یہ ہیں، کون؟ ابو عبیدہ بن جراح۔ تو ابو عبیدہ بن جراح کو بلایا، دیکھا اوپر سے نیچے تک، تو چلے گیا، اندر چلا گیا انہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ تم لڑتے رہو، تم جنگ کرتے رہو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر جنگ ہوتی رہی 1 مہینہ تک، پھر انہیں 1 مہینے کے بعد آیا قمامہ، پھر ابو عبیدہ بن جراح کو دیکھا، پھر چلا گیا۔ تو ایک مرتبہ ابو عبیدہ بن جراح نے پوچھا بھائی 3 مہینے ہو گئے، تم ہر مہینے میرے کو بلاتے ہو، دیکھتے ہو، پھر یہ کہتے ہو اپنے کمانڈروں کو، اپنے لشکر کو بولتے ہو کہ بھائی اپنے فوج کو لڑتے رہو، یہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری کتاب میں انجیل میں لکھا ہوا ہے جو اس مسجد کو فتح کرے گا وہ تم نہیں ہو، اس کے جو کیا کیا نشانی ہیں اور اس کے بدن کیسا ہے، اس کے اعضاء کیسے ہیں، اس کا جسم کیسا ہے، وہ ہمارے انجیل میں لکھا ہوا ہے، لہٰذا تم وہ نہیں ہو، اس لیے میں نے لوگوں کو حکم دیا تم لڑتے رہو۔ انہوں نے کہا کہ پھر وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر جو اس مسجد کو فتح کرے گا وہ ایسا ہے کہ اس کے نام میں 3 حروف ہیں، اس کے نام میں 3 حروف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو ہمارے کمانڈر، میں ان کا کمانڈر نہیں ہوں، میں ان کا امیر نہیں ہوں، میرے بھی امیر ہیں کوئی اور۔ انہوں نے کہا کہ کون ہے؟ وہ حضرت عمر ہیں، اور حضرت عمر کے نام میں 3 حروف ہیں۔ تو اس عیسائی نے کہا کہ تم ان کو بلاؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو مدینے سے کبھی باہر نہیں جاتے تھے، جب معلوم ہوا کہ مسجد اقصیٰ کی جو لیے عیسائی بلا رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینے سے نکل کر مسجد اقصیٰ گئے۔ جب مسجد اقصیٰ گئے تو جو عیسائی تھے وہ پہلے ٹھہرے ہوئے تھے، جب سامنے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو وہ اونٹ پر آ رہے تھے اور جو ان کے ساتھ غلام تھے میسرہ ان کے غلام، تو آپس میں یہ بات طے ہوئی تھی، جو مسجد اقصیٰ ہے نا وہ مدینے سے 1100 کلومیٹر دور ہے، 1100۔ تو آپس میں بات یہ ہوئی کہ 10 کلومیٹر تم اونٹ پر بیٹھو گے اور 10 کلومیٹر میں پیدل چلوں گا، پھر 10 کلومیٹر تم بیٹھنا، پھر وہ پیدل چلیں گے۔ ایسے ہی جب مسجد اقصیٰ میں داخل ہونے کا وقت آیا تو غلام کا اوپر بیٹھنے کا وقت آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکیل پکڑنے کا وقت آیا۔ جب مسجد اقصیٰ میں داخل ہونے والے ہیں تو غلام نے کہا کہ تم اوپر بیٹھ جاؤ، اب تو ساری فوج آنے والی ہے، سامنے عیسائی ہیں، وہ لوگ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے، بھائی غلام اوپر بیٹھا ہے اور آقا نیچے چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جو بات طے ہو گئی ہے وہ بات بس طے ہو گئی ہے، اس بات کے خلاف نہیں چلیں گے ہم، لہٰذا تمہاری باری اوپر بیٹھنے کی، تم اوپر بیٹھو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اونٹ کی نکیل پکڑ کر آ رہے تھے، تو وہ عیسائی آیا، انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ تم میں سے امیر کون ہے، غلام کون ہے؟ تو جو غلام اوپر بیٹھا تھا کہا کہ میں غلام ہوں یا آقا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہماری کتاب میں جو لکھا ہوا اس میں سے ایک بات تو پوری ہو گئی، ایک بات تو انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ جو اس مسجد کو فتح کریں گے وہ اس طرح انٹر ہوں گے، اس طرح بیت المقدس فلسطین کے اندر آئیں گے، ان کی ایک پیشانی تو ہو، ان کی جو ہے ایک پہچان تو ہو گئی۔ دوسری پہچان کیا ہے کہ ان کے کپڑوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر ہیں، امیر المؤمنین ہیں، بادشاہ ہیں،
بادشاہ ہیں، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے ہیں، لیکن ان کے کپڑے کیسے ہیں؟ ان کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے ہیں۔ تو عیسائی نے لوگوں کو کہا اپنے فوجوں کو ان کے پیوند گنو، تو ان کے پیوند گنے، کہا ان کے کپڑوں میں جو پیوند ہے نا وہ پیوند کتنے ہونے چاہیے؟ 17 ہونے چاہیے۔ تو انہوں نے جب گنا تو 16 تھے۔ اب اس نے فوجی نے آگے بتایا کہ ان کے جو پیوند لگے ہوئے کپڑوں پہ وہ 16 ہیں، 17 نہیں ہے۔ ان کا ایسا نہیں ہو سکتا، ایک بات تو پوری ہوگی دوسری بھی ہونا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارے کپڑے میں 17 پیوند ہونے چاہیے، لہٰذا تمہارے کپڑوں میں تو 16 پیوند ہیں۔ تو انہوں نے بغل کو اٹھا کر جب دکھایا تو 17واں پیوند بغل میں لگا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم تم سے جنگ نہیں کر سکتے، جب ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم اس مسجد کو فتح کرو گے تو ہم جنگ کرنے کے باوجود بھی کوئی فائدہ نہیں کہ تم فتح کر لو گے، اس لیے ہم بغیر جنگ کے مسجد اقصیٰ کی چابیاں تمہیں دیتے ہیں، تمہارے حوالے۔ بغیر جنگ کے مسجد اقصیٰ کو جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا گیا۔ اب یہ مسلمانوں کے حکومت مسلمانوں کے انڈر میں آ گئی۔ اب یہ کون سی ہجری ہے؟ یہ سن 16 ہجری ہے۔ اب سن 16 ہجری سے لے کر 492 ہجری تک، یعنی 450 سال تک یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہی مسجد اقصیٰ۔ لیکن جب صلیبیوں نے جنگ کی، کب؟ 1199 میں، 1099 میں صلیبیوں نے جنگ کی، 1099 میں صلیبیوں کی جنگ کی وجہ سے اور مسلمانوں کے آپس میں انتشار کی وجہ سے پھر سے یہ عیسائیوں کے پاس چلا گیا، اور عیسائیوں کے پاس 90 سال تک رہی مسجد اقصیٰ۔ پھر سے مسجد اقصیٰ کہاں؟ عیسائیوں کے پاس 90 سال تک رہی۔ اب اسی 90 سال کے عرصے میں سلطان صلاح الدین ایوبی آئے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1187 اور 583 ہجری کے اندر مسجد اقصیٰ کو فتح کیا۔ اور صلاح الدین ایوبی وہ ہیں کہ کبھی 2 سال تک سوئے نہیں، 2 سال تک کبھی نہیں سوئے۔ کیوں؟ لوگ پوچھتے تھے آپ سوتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں سوتا ہوں کہ ہماری مسجد اقصیٰ غیروں کے قبضے میں ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوچھ لیا قیامت کے دن تو میں کیا جواب دوں گا؟ اور مسکراتے نہیں تھے لوگ، مسکرانے کی وجہ پوچھتے تھے تو فرماتے تھے مجھے ہنسی نہیں آتی، جب بھی میرا ہنسنے کو دل بولتا ہے تو مجھے مسجد اقصیٰ یاد آ جاتی ہے کہ 90 سالوں سے مسجد اقصیٰ عیسائیوں کے قبضے میں ہے، وہاں پر نماز نہیں ہو رہی ہے، اور عیسائی مسجد اقصیٰ کے اندر اپنے گھوڑے باندھتے، اپنے اونٹ باندھتے، پیشاب پاخانہ کرتے، اور وہاں پر صلیبوں کو لٹکا دیا گیا اور بے حرمتی کرتے مسجد کی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے لشکر کو تیار کیا اور پھر عیسائیوں سے جنگ کی، اور سن 1187 عیسوی کے اندر اور 583 ہجری کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو ہے فتح کیا مسجد اقصیٰ کو۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی کتنی فوج تھی؟ صرف 12,000۔ وہ لوگ کتنے تھے؟ 4 لاکھ۔ وہ لوگ کتنے تھے؟ 4 لاکھ، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج صرف 12,000۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب معلوم ہوا تو اپنی فوج سے کہا کہ تم ایسا کرو بھائی، تم چلے جاؤ، بھائی وہ تو 4 لاکھ ہے نا، جس کو جانا ہے وہ چلے جاؤ، جس کو یہاں رہنا ہے تو رہ جاؤ۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ سلطان آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہم کس کی فوج ہیں، ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج ہیں، لہٰذا ہم جانے والے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ یا تو مر جائیں گے یا مسجد اقصیٰ کو فتح کرا لیں گے۔ تو 3 مہینے تک جنگ ہوئی، 3 مہینے تک جنگ ہوئی۔ تو جنگ ہونے کے باوجود 27 رجب جمعہ کا دن 583 ہجری کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد اقصیٰ کو آزاد کرایا، اور اس دن جمعہ کا دن تھا۔ جب جمعہ کے دن مسجد اقصیٰ کو فتح کیا تو اس وقت جمعہ کی اذان سلطان صلاح الدین ایوبی نے خود پڑھی، اذان دی اور پھر خود نماز پڑھے۔ تو اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس کو مسجد اقصیٰ کو آزاد کرا لیا عیسائیوں کے قبضے سے۔ تو اب اس کے بعد سن 1187 سے لے کر 1970 تک جب فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، فرسٹ جنگ جب ہوئی تو سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی۔ سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد ہٹلر آیا، ہٹلر نے 1943 میں یہودیوں کو قتل کیا۔ اب یہودی پوری دنیا میں مارے پھر رہے تھے، کوئی بھی ان کو بچانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج جو لوگ برطانیہ والے، امریکہ والے ان کو گلے سے لگانے تیار ہیں اور ان کے پکش میں بول رہے ہیں، حمایتیں بول رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، میں تو ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ اعلان کرے کہ سارے یہودی ہمارے دیش میں آ جاؤ، کبھی اعلان نہیں کریں گے۔ اور اس وقت بھی برطانیہ نے، امریکہ نے ان کو پناہ نہیں دی، فلسطین والوں نے یہودیوں کو پناہ دی کہ فلسطین میں یہ گئے لوگ، اور انہوں نے کہا یہودیوں نے کہ ہم بڑی امید سے آئے ہیں آپ کے پاس، ہر دیش نے ہمیں دھتکار دیا ہے، ہمیں آپ سے امید ہے کہ آپ ہمیں پناہ دو گے۔ تو فلسطین میں یہودیوں کو پناہ دی، تو ان کو پناہ دی، لیکن یہ احسان اتنے احسان فراموش ہے کہ انہوں نے پناہ کو، جو ان کے محسن تھے، جو ان کے محافظ تھے، جنہوں نے ان کو پناہ دی، آج اسی فلسطین پر قبضہ کر کے پورے فلسطین پر اپنا قبضہ جما لیا ہے، اور اس کا نام اسرائیل بھی ڈکلیئر کر دیا۔ اور اب پچھلے 10 سالوں میں اسرائیل والوں نے فلسطین کے 1.5 لاکھ مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ 1.5 لاکھ مسلمان اب تک شہید ہو چکے، جس میں سے 35,000 تو صرف بچے تھے، 35,000 صرف بچے تھے۔ لیکن آج اگر فلسطین والے اپنی زمین کے لیے لڑائی کر رہے ہیں،
اپنے گھروں کے لیے، اپنی زمین کے لیے اور اپنے مسجد اقصیٰ کے لیے اور اپنے وطن کی لڑائی کر رہے ہیں، تو ساری دنیا کو بولتی ہے کہ بھئی تو دہشت گرد آتنکواد ہے، یہ تو حملہ کر رہے ہیں. حالانکہ وہ حملہ تھوڑی کر رہے ہیں، وہ تو اپنی زمین کو، جس طرح یہاں پر جنگ آزادی، جب گاندھی جی نے یہاں پر جنگ لڑی نا، انگریزوں کو یہاں سے نکالا. کیوں نکالا؟ کیونکہ انگریز یہاں پر ہندوستان میں قبضہ کر رہے تھے. جس طرح انگریزوں نے یہاں پر قبضہ کیا، انگریزوں کو مار مار کے یہاں سے نکالا، اسی طرح فلسطین والوں بھی مار کر ان کو وہاں سے نکال رہے ہیں اور وہاں سے اپنی جگہ سے بھگانے کو تیار ہیں. بس اتنی سی بات ہے. یہ تو اپنی جگہ خالی کرا رہے ہیں، اپنی زمین خالی کرا رہے ہیں. اپنے گھر جو ان کے پہلے گھر تھے، ان کی زمین تھی، اسرائیل والوں نے پر قبضہ کر لیا ہے. اسی زمین کو واپس لینے کے لیے جو ہے یہ جنگ ہے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن لوگ بدنام کرنے کے واسطے کہ دہشت گرد ہیں، آتنکواد ہیں اور حملہ کر رہے ہیں، مار رہے ہیں. حالانکہ سب سے زیادہ یہ لوگ مار رہے ہیں. اسرائیل والوں کے لوگ اتنے نہیں مرے ہیں جتنے فلسطین والوں کے مر گئے ہیں. پچھلے 10 سال میں 110 لاکھ، پچھلے 10 سال میں 1.5 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا ہے اسرائیل والوں نے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں قتل ہو رہے ہیں لیکن سب خاموشی سے دیکھ رہے ہیں. سب خاموشی دیکھ رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے، سب خاموشی. تو افسوس ہے ایسے مسلم ممالک پر. کتنے سارے 57 مسلم ممالک ہیں، لیکن تمام جو اسلامی ملک ہیں تمام کے تمام لوگ خاموش ہیں، تمام لوگ خاموش ہیں. اس لیے میں تو بڑا حیران ہوا. وہ بات یاد آ گئی کہ جب اہل بیت پر ظلم ہو رہا تھا کربلا کے میدان میں، کوفہ والے خاموش تھے. تو لوگ آج تک یہ بات سوچ سوچ کر حیران ہے کہ جب اہل بیت کو مارا جا رہا تھا، اہل بیت کو جب قتل کیا گیا، شہید کیا گیا اہل بیت کو، اور نبی کے خاندان پر جب ظلم ہوا کربلا کے اندر، تو کوفہ والے خاموش تھے. تو آج یہ سوچتے ہیں لوگ آج تک کہ کوفہ والے کس طرح خاموش تھے. تو آج وہ بات سمجھ میں آئی ہے، جس طرح 57 ممالک خاموش ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود خاموش ہیں، اسی طرح کوفہ والے بھی خاموش تھے. آج یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ بھی خاموش تھے، کوفہ والے آج بھی خاموش ہے. لیکن ان 57 ممالک کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح وہ خاموش تھے، کون؟ کوفہ والے خاموش تھے، لیکن ان کی خاموشی کا عذاب اس طرح آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا. جو لوگ خاموش تھے، اہل بیت کے لیے نہیں بولے، نبی کے خاندان کے لیے نہیں بولے، آج یہ نبی کی امت ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے لوگ ہیں فلسطین کے اندر، آج ان پر ظلم کیا جا رہا ہے. آج بھی لوگ خاموش ہیں. جس طرح کوفے والے مٹ گئے، مر گئے، ختم ہو گئے، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہے، اسی طرح یہ 57 ممالک والے بھی جو خاموش ہیں اسی طرح ختم ہو جائیں گے، اس طرح مٹ جائیں گے. ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا ایک دن، جو آج مسلمانوں کے لیے پکش میں نہیں بول رہے. تو یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم مسجد اقصیٰ کو گرا کر یہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے. اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب یہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر ہو جائے گا تو دجال آئے گا. جب دجال آ جائے گا تو پوری دنیا پر ہماری حکومت ہوگی. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب دجال آئے گا تو دجال بھی قتل ہوگا، یہودی بھی قتل ہوں گے، یاجوج ماجوج بھی سب قتل ہوں گے، پھر اسلامی حکومت ہوگی، اسلامی حکومت. لیکن ان کا عقیدہ اس کے برعکس ہے. ان کا عقیدہ ہے کہ جب دجال آئے گا، دجال ہمارا مسیح ہے، تو پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت ہوگی. ان کا عقیدہ ہے. تو اس لیے ہیکل سلیمانی وہ بولتے ہیں جو مسجد اقصیٰ سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کرائی ہے، اسی مسجد کو یہ ہیکل سلیمانی بولتے ہیں. تو بخت نصر نے جب اس کو ختم کر دیا، مسجد اقصیٰ کو گرا دیا، تو ایک دیوار کو چھوڑ دیا. تو اسی دیوار کو دیوار گریا کہتے ہیں. اب یہ یہودی اس دیوار کے پاس جاتے ہیں، روتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، اور وہیں پر جا کر توریت پڑھتے ہیں اور اپنی نام کی چٹیاں وہاں پر ڈالتے ہیں اس دیوار کے اندر. اسی دیوار کو اپنی عبادت گاہ سمجھتے ہیں. اور یہ وہاں پر یہ مسجد، اس لیے میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا، یہ کوئی مسلمانوں کو، اسلام کو ختم کرنے کی جنگ نہیں ہے. یہ جنگ اس لیے لڑ رہے ہیں یہودی کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کریں گے، گرائیں گے، ختم کریں گے اور یہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے. ان کا عقیدہ کیا ہے کہ آج ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا، کل ہی دجال آ جاتا. جب تک دجال نہیں آئے گا، جب تک ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں ہوگا. یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے. اور دوسری چیز ایک تلاش میں ہے، تابوت سکینہ کے تلاش میں. ایک تابوت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آیا، تو اس میں نبیوں کی چیزیں تھیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، اور ہارون علیہ السلام کے وہ برتن جن برتنوں میں من سلوہ آسمان سے نازل ہوتا تھا، اور کچھ نبیوں کے کپڑے ہیں، کچھ نبیوں کی انگوٹھی ہیں، کچھ نبیوں کے عمامے ہیں. تو وہ تابوت ہے. تو وہ تابوت نبیوں کے پاس رہتا تھا. جب نبی اور بنی اسرائیل کہیں جنگ کرنے جاتے تھے، اس تابوت سکینہ کو سامنے رکھتے تھے. تو جس قوم سے جنگ کرتے تھے اور اس تابوت سکینہ کو سامنے رکھتے تھے تو وہ جنگ جیت جاتے تھے بنی اسرائیل. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب معلوم ہوا، یہودی کے بارے میں ان کو پتہ چل گیا ہوگا، تو انہوں نے جب مسجد اقصیٰ کو تعمیر فرما رہے تھے تو مسجد اقصیٰ کی بنیادوں میں انہوں نے تابوت سکینہ کو دفن کر دیا. اس لیے یہ لوگ مسجد اقصیٰ کو نیچے رہتے آرام سے کھوکھلا کر رہے ہیں، نیچے سے خود. کتنی مرتبہ تو یہودیوں کو پکڑا گیا کہ وہ مسجد اقصیٰ کو نیچے سے کھود رہے تھے. تو ان کی دو چیزوں کی تلاش ہے. ایک تابوت سکینہ مل جائے کہ جب تابوت سکینہ مل جائے گا کہ ہم اس کو آگے رکھ کر، سامنے رکھ کر جنگ کریں گے، پھر دنیا پر ہم حکومت کریں گے. اور دوسرا ان کا ارادہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے. یہ دو عقیدے ہیں ان کے. تو انشاءاللہ یہ اپنے عقیدوں میں کامیاب نہیں ہوں گے. تو ساری دنیا کے لوگ مسلمان یہ سمجھتے ہیں
آپ نے مسجد دیکھی ہوگی مسجد اقصیٰ، جب آپ سرچ کریں گے مسجد اقصیٰ کے نام سے تو آپ کو یہ مسجد دکھائی جاتی ہے، نہیں یہ مسجد دکھائی جاتی ہے، حالانکہ یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے بلکہ یہ مسجد اقصیٰ کی زمین ہے، مسجد اقصیٰ کی زمین میں ہی اس کے صحن میں یہ مسجد تعمیر ہے، لیکن مسجد اقصیٰ یہ نہیں ہے۔ مسجد اقصیٰ کون سی ہے؟ مسجد اقصیٰ یہ ہے، یہ مسجد اقصیٰ ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ کہاں ہے؟ یہ جو مسجد ہے یہ والی، اس مسجد کے 500 میٹر کے دور پر یہ ہے، اس کو قبۃ الصخرہ بولتے ہیں، قبۃ الصخرہ یہ مسجد اقصیٰ ہے۔ بلیک گنبد والی مسجد اقصیٰ ہے اور گولڈن گنبد والی جو ہے یہ قبۃ الصخرہ ہے۔ تو آپ یہ یہودیوں کی چال ہے کہ سارے یہودی اس کو مسجد اقصیٰ بتا کر یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسجد اقصیٰ کو چپکے سے شہید کر دیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو تمام لوگ یاد رکھیں کہ مسجد اقصیٰ یہ نہیں ہے، یہ قبۃ الصخرہ ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ قبۃ الصخرہ جو ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، سب کو معلوم ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان پر پیر رکھ کر گئے، ایک چٹان، ایک بڑا پتھر ہے، اس چٹان پر اپنا قدم مبارک رکھا، پھر آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ تو وہ چٹان اتنا مبارک ہے کہ اس چٹان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چٹان کی حفاظت فرمائی، اور یہودیوں کو اس چٹان سے نفرت ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المسجد کو فتح کیا تو اس چٹان کو جب دیکھا تو اس چٹان پر یہودیوں نے کوڑا کچرا اپنا ڈالتے تھے اور اس چٹان کی بہت زیادہ بے حرمتی کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر مسجد بنانے کا حکم دیا کہ اس پر ایک مسجد بنائی جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لکڑی کی مسجد وہاں پر تعمیر فرمائی۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو سن 66 ہجری میں حکومت آئی کس کی؟ عبد الملک بن مروان کی۔ تو عبد الملک بن مروان نے جب دیکھا کہ ایک چٹان ہے، یہ وہ چٹان ہے کہ جس چٹان پر میرے نبی کا قدم مبارک لگا ہے، تو لہٰذا اس چٹان کو ایسے ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تو انہوں نے اس چٹان پر اس کو تعمیر فرمایا۔ 7 سال میں تعمیر ہوئی ہے قبۃ الصخرہ، جس کو اب بتایا جاتا ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ ہے۔ تو اس کو 7 سال میں تعمیر کیا گیا، اور 7 سال کی جتنی آمد تھی عبد الملک بن مروان کی وہ انہوں نے پوری لگوا دی۔ اور جب سن 66 ہجری میں اس کو تعمیر کیا، اور یہ جو اوپر کا جو آپ کو دکھ رہا ہے گولڈن کا، یہ 200 کلو سونا ہے۔ تو یہودی کی بھی چال ہے نا، اس کو سونے کو قبضہ کریں گے، 200 کلو سونا کتنے کا ہوتا؟ تو 200 کلو سونا یہ کس نے لگایا؟ یہ جورڈن کے کنگ شاہ حسین، جورڈن کے کنگ تھے شاہ حسین، ان کے کئی سال کے بعد یہ آئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ مسجد اقصیٰ کی جو مسجد اقصیٰ ہے، مسجد اقصیٰ کی گنبد بھی ایسی ہے، قبۃ الصخرہ کی گنبد بھی ایسی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ ان دونوں کے اندر کوئی فرق ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے اس کے اوپر شاہ سلمان جو جورڈن کے کنگ تھے، تو انہوں نے اس کے اوپر 200 کلو سونے سے گنبد بنایا، 200 کلو سونے سے۔ تو مسجد اقصیٰ سب کو معلوم ہونا چاہیے کالے گنبد والی مسجد اقصیٰ ہے، یہ مسجد اقصیٰ نہیں، یہ قبۃ الصخرہ ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے جو آدمی اسلام سے ٹکرایا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا ہے۔ اسلام سے جو آدمی ٹکرایا وہ سب ختم ہو گئے۔ فرعون اسلام سے ٹکرایا، ختم ہو گیا۔ یزید اسلام سے ٹکرایا، آج یزید کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ ابو جہل اسلام سے ٹکرایا، لیکن ابو جہل کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ تو یہ لوگ بھی جب اسلام سے ٹکرا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی نیست و نابود فرما دیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان لوگوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں کیا؟ ہم تو ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اتنا ظلم ان پر ہو رہا ہے، کتنا ظلم سب کو معلوم ہے کہ ان پر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ آئے دن سب لوگ دیکھ رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے ویڈیوز؟ ہم تو نماز پڑھنے آتے ہیں، اکیلے چلے گئے، لیکن وہ جب بھی نماز پڑھنے آتے ہیں تو اپنے ساتھ جنازہ بھی لے کے آتے ہیں۔ وہ ہر نماز کے ساتھ ایک جنازہ ضرور پڑھتے ہیں۔ اور جو آدمی مسجد سے وہاں اپنے گھر سے مسجد کو نماز پڑھنے گیا، اب اس کو نہیں معلوم کہ وہ پھر بھی لوٹ کر آئے گا نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی وہ ان حالاتوں میں بھی جماعت کی نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں، جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، پھر بھی مسجد اقصیٰ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ایک عورت کو کھینچ کر لے کے جا رہے ہیں فوجی، ایک عورت کو کھینچ کر مارتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں، اور وہ مسجد اقصیٰ کی طرف اشارہ کر کے بولتی ہے کہ میں مسجد اقصیٰ تو گواہ رہنا، ہم تیری حفاظت کریں گے اور ہم تجھ کو ان یہودیوں کے حوالے نہیں کریں گے۔ یہاں ہمیں کون مار رہا ہے؟ کوئی روک رہا ہمیں کوئی نہیں روک رہا۔ اور ایک عورت کو مارا جا رہا ہے تو وہ عورت یہ بولتی ہے عربی میں، تم مجھے مار دو گے، مٹا دو گے، ختم کر دو گے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو گے، لیکن میرے دل سے مسجد اقصیٰ کی محبت ختم نہیں کر سکتے۔ ان کو کس چیز کا شوق ہے؟ ان کو شوق ہے مسجد بچانے کا۔ ان حالاتوں میں بھی مسجد آ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پر تو کوئی نہیں روک رہے مسجد میں آنے کو، لیکن پھر بھی مسجد میں آنے تیار نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں یہاں پر بھی وہ حالات ہو سکتے ہیں۔ ان کو شوق کیا ہے؟ ان کو مسجد اقصیٰ کا شوق ہے۔ لیکن ایک قوم ہندوستان میں بھی ہے جس کو مسلمان بولتے ہیں، نام کے مسلمان ہیں، ان کو کرکٹ کا شوق ہے۔ ورلڈ کپ دیکھیں گے بھائی، ورلڈ کپ ہو رہا ہے، ورلڈ کپ دیکھیں گے، ان کو ورلڈ کپ دیکھنے کا شوق ہے۔ میں کہتا ہوں آج تک کتنے ورلڈ کپ ہوئے، کتنے ورلڈ کپ دیکھ لیے، کوئی فائدہ ہوا تمہارا؟ پہلے بھی مزدوری کرتے تھے، آج بھی مزدوری کرتا ہو۔ پچھلے ورلڈ کپ میں بھی آٹو چلاتا تھا، آج بھی آٹو چلاتا ہے۔ پچھلے ورلڈ کپ میں بھی پھولوں کا کاروبار کرتا تھا، آج بھی تیرا پھولوں کا کاروبار ہے۔ پچھلے ورلڈ کپ میں بھی تیری جیبیں خالی تھی، آج بھی تیرا بینک خالی ہے۔ تیرا کچھ فائدہ ہوا؟
फ़ायदा उनको होता है, वो अपने वास्ते खेल रहे हैं, गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है, देश को तेरा क्या फ़ायदा है? तो कैसा शौक़ है? वर्ल्ड कप का शौक़ है, फिल्में देखने का शौक़ है, ड्रामे देखने का शौक़ है, गाने गाने का शौक़ है, शादियों में तलवार लहरा कर और गाने गाएंगे, डीजे के आगे नाचेंगे, ये शौक़ है। एक उनको शौक़ है, उनको क्या शौक़ है? मस्जिद अक़सा की हिफाजत का शौक़ है। सोचे अपने बारे में कुछ सोचे, मैं कहाँ चल रहा हूँ। वो लोग हैं, उनको मस्जिद से रोका जा रहा है और हमें मस्जिद को बुलाया जा रहा है। उनको रोका जा रहा है फिर भी नहीं रुक रहे, हमें बुलाया जा रहा है फिर भी हम मस्जिद को नहीं आ रहे। उनकी इस हिम्मत को सलाम है, उनकी इस हिम्मत को सलाम है। ऐसे हालात में भी नमाज़ छोड़ने तैयार नहीं है। घर गिर गया, 1 2 3 आदमी नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो मेरे पास वो वीडियो मौजूद है, फ़ोटो, 3 आदमी नमाज़ पढ़ रहे हैं, बाजू में घर गिर गया, दब गया, पूरा ख़ानदान मरा हुआ है। नमाज का असर का वक्त हो गया, लोगों ने कहा उनको निकालने, कहा कि नहीं, असर का वक्त हो गया है, पहले हम नमाज़ पढ़ेंगे फिर अपने ख़ानदान को मलबे के नीचे से निकालेंगे। और यहाँ क्या हाल है? वैसे बस नमाज़ छोड़ दिया, वैसे नमाज़ छोड़ दिया बिला वजह, कोई परेशानी नहीं है, कोई खास भी नमाज़ छोड़ दिया। और एक बच्चा, छोटा सा बच्चा रो रहा है, माँ के पास आया रोता हुआ, तो माँ ने पूछा, अरबी में बोल रहा वो, माँ ने पूछा बेटा तो क्यों रो रहा है? उसने कहा कि इन यहूदियों की वजह से, इस जंग की वजह से, लड़ाई की वजह से, आज उस बच्चे की उम्र कितनी है? 9 साल उस बच्चे की उम्र है सिर्फ। उसने कहा कि जंग की वजह से, यहूदियों की वजह से आज पहली बार मेरी जमात की नमाज़ कज़ा हो गई। किसकी नमाज? नमाज कज़ा नहीं हुई, नमाज ख़त्म नहीं, जमात से नमाज निकल गई। जमात से नमाज निकल जाने पर एक 9 साल का बच्चा रो रहा है, जमात से नमाज निकल जाने पर। और यहाँ हमारी न जाने कितनी नमाजें ख़त्म हो गई। बम के साये में नमाज़ पढ़ रहे हैं, बम के साये में, और यहूदियों के गोलियों की साये में भी नमाज छोड़ने तैयार नहीं है। और यहाँ असल में तो हमारी आजमाइश है, उनकी आजमाइश नहीं है। वो तो भाई जन्नती हैं, वो तो मस्जिद अक़सा की हिफाजत के लड़ रहे हैं। अगर इसी तरह शहीद होकर इस दुनिया से चले गए तो उनको जन्नत मिल गई, जन्नत मिल गई उनको, तो जन्नत वाजिब हो गई, वो काम कर रहे हैं। लेकिन असल में तो हमारी आजमाइश है, अल्लाह तबारक व तआला हमें आजमाना चाहते हैं। वो जो पिछले 70 साल से मस्जिद अक़सा की हिफाजत कर रहे हैं, नहीं कर रहे, पिछले 70 सालों से मस्जिद अक़सा की हिफाजत कर रहे हैं वो लोग। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं उनके वास्ते? हम तो यहाँ पर हैं, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम 3 काम कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या? हम दुआ कर सकते हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अद्दुआउ सिलाहुल मोमिन, दुआ मुसलमान का हथियार है, दुआ मोमिन का हथियार है। कि आदमी दुआ, कभी हमने दुआ की, हम यहाँ अपने बाप के लिए दुआ करने तैयार नहीं है, माँ के लिए, ख़ानदान के लिए दुआ करने तैयार नहीं है, नमाज़ पढ़ने को तैयार नहीं है, तो दुआ कहाँ से करेंगे? क्या हम हमारे कान पे कभी जू रहेंगी कि कितने दिन हो गए उन लोगों को जुल्म सहते हुए कि आज मुझे उनके लिए दुआ करना है? कभी दुआ नहीं की, कभी हम नहीं चाहते उनके लिए दुआ करना। वो हमें पुकार रहे हैं दुआ के लिए, वो हमसे नहीं कर रहे कि हमें पैसे दो, हमें खाना दो, वो हमें दुआ के लिए पुकार रहे हैं। लेकिन हमसे ये भी नहीं हो रहा कि हम उनके लिए दुआ करें। कम से कम हम उनके लिए दुआ करें कि क़यामत के दिन हम ये कहें, या अल्लाह मुझसे तो सिर्फ इतना ही हुआ कि मैं उनके लिए दुआ कर सकता था, मैंने उनके लिए दुआ की और मुझसे कुछ नहीं हो सका, बस इतना ही हुआ। वरना मैदान हशर में जो ये बच्चे आज मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, जिनको बम से उड़ा दिया जा रहा और जिनको गोलियों से छलनी कर दिया जा रहा है, जब क़यामत का दिन होगा, मैदान हशर कायम होगा और हमारे सामने ये बच्चे खड़े होंगे, तो हम उस वक्त क्या जवाब देंगे? आज वो हमें दुआ के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन हमसे इतना भी नहीं होता। एक तरफ मुसलमानों को, वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, और यहाँ हाथ उठने चाहिए थे हमारे, किस लिए? कि हमारे फ़िलिस्तीन के मुसलमान भाई हैं, जो अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, इसलिए हाथ नहीं उठ रहे हैं। लेकिन लोग हमारे पास फ़ोन करके पता क्या बोल रहे हैं? कैसी अजीब बात है, कैसी अजीब बात है। लोग दुआ किस लिए उठा रहे हैं? फ़ोन कर रहे, बता रहे हैं कि आज दुआ करना कि आज फलां टीम जो है वो मैच जीत जाए। क्रिकेट मैच के लिए हाथ उड़ रहे हैं, हाथ मुसलमानों के लिए। क्या तुम्हारा घर गिर जाता, तुम्हारा ख़ानदान सामने पड़ा होता, मर जाता, फिर भी तुम मैच देखते क्या? फिर भी तुम क्रिकेट देखते क्या? आज हमारे हाथ क्रिकेट मैच के लिए उठ रहे हैं। हालांकि हुजूर ने क्या फरमाया कि ईमान के 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा ये है कि आदमी हाथ से रोके, ज़बान से रोके, और इससे भी जो गिरा हुआ बिल्कुल दर्जा वो है कि दिल में बुरा समझे। दिल में बुरा वो समझेगा जो आदमी दुआ करेगा। यहाँ दुआ करने को तैयार नहीं है। मौलाना सज्जाद नौमानी साहब उन्होंने फरमाया कि हमारे घर में एक नौकरानी थी, नौकरानी घर में काम करती थी, नौकरानी घर में काम करने वाली है, वो हमसे पूछती रोज़ाना कि आज फ़िलिस्तीन का क्या हाल है, मस्जिद अक़सा का क्या हाल है। तो हमने पूछा, बूढ़ी अम्मा तुम्हें इतनी परवाह क्यों है वहाँ की, तुम्हें क्या लेना देना है, तुम तो अपने काम करना है तो काम करो। उन्होंने कहा नहीं, वो मेरे नबी की सरजमीन है और मेरे नबी की जो है तमाम नबी वहाँ पर आए हैं, और वो ज़मीन है कि जिस ज़मीन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के सफ़र की इब्तिदा की है, और वो मस्जिद है जिस मस्जिद के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाया कि यहाँ पर एक नमाज़ पढ़ने के सवाब 25,000 नमाज़ों के बराबर है, इसलिए मेरा ताल्लुक़ है। तो मुझसे तो कुछ होता नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इतनी मालदार नहीं हूँ कि लोगों को खाना खिलाऊँ। तो मैं जब खाना बनाती हूँ तो एक रोटी ज़्यादा बना लेती हूँ, और उस एक रोटी को चूर चूर करके
دریا میں مچھلیوں کو ڈالتی ہوں اور اس روٹی کو چور چور کر کے اپنے گھر میں جو چیونٹیاں ہیں کیڑے مکوڑے ان کو ڈالتی ہوں اور دعا کرتی ہوں یا اللہ میں مالدار نہیں ہوں غریب ہوں لیکن میں جو کھانا کھلا رہی ہوں اس لیے کھلا رہی ہوں کہ فلسطین کی مسلمان جو ہے ان کی حفاظت فرما اور مسجد اقصیٰ کے جو ہے اس کی برکت سے مسجد اقصیٰ کو آزاد فرما۔ یہاں بتاؤ ایک نوکرانی کے دل میں بھی یہ خیال ہے کہ مسجد اقصیٰ کا دیکھو شیطان جو ہے نا وہ گالی دینے سے کبھی برباد نہیں ہوتا، بد دعا دینے سے کبھی برباد نہیں ہوتا، شیطان عمل کرنے سے برباد ہوتا ہے۔ ہم اسرائیل کو گالی دیں گے کچھ نہیں ہوگا، ہم اسرائیل کو بد دعا دیں گے کچھ نہیں ہوگا، ہم اسرائیل کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ایک کام ہم ایسا کر سکتے ہیں اسرائیل کے لیے کہ ہم اسرائیل کی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ اسرائیل کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو 7 اپ اسرائیل کا ہے، کوکو کولا، پیپسی، مرنڈا، مازا، یہ اسرائیل کے ہیں۔ اور پہچان کیا ہے کہ ایک بار کوڈ ہوتا ہے، بھائی بار کوڈ ہونا ہے، یہ بار کوڈ ہے، اس بار کوڈ کے یہاں پر نمبر ہوتا ہے، اگر جس کے شروع میں 729 729 نمبر جس کے شروع میں ہے سمجھو یہ اسرائیل کی چیز ہے، اسرائیل کا پروڈکٹ ہے۔ تو اسرائیل کی تمام چیزوں کی یہ عہد کر لیں کہ قیامت تک اسرائیل کی، اب میں جب تک زندہ رہوں گا انشاءاللہ جس کا بار کوڈ 729 729 ہے اس چیز کو میں کبھی استعمال نہیں کروں گا۔ آپ خود دیکھ لیں، اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ایک چیز کو بتائیں کون کون سی ہے، آپ خود جو بھی آپ سامان لینے جا رہے ہو بس اس کا بار کوڈ دیکھ لیں، اگر اس کا بار کوڈ 729 729 سے شروع ہوتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ اسرائیل کی چیز ہے۔ تو ہمیں اپنی موت تک اس چیز کو جو ہے استعمال نہیں کرنا ہے، اس سے ہمیشہ کے لیے رک جانا ہے، کوئی موت نہیں آ جائے گی۔ بھائی آپ اگر 7 اپ چھوڑ کے مرنڈا چھوڑ کے کوئی دوسری پی لو گے تو کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بول سکتے ہیں قیامت کے لیے اللہ ہم سے کچھ نہیں ہوا، ہم وہاں نہیں جا سکتے تھے لیکن مجھ سے اتنا ہوا کہ میں نے ان کی چیزوں کو بائیکاٹ کیا، ان کی چیزوں کو استعمال نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عمل کی برکت سے ہمارے لیے جنت کا جو ہے سرٹیفکیٹ عطا فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلا 3 کام، سب سے پہلا ہمیں جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ، بیت المقدس جو مسجد ہے، مسجد اقصیٰ جو مسجد ہے، دوسری مسجد نبوی، تیسری بیت اللہ شریف، ہر مسلمان کو ان 3 مسجدوں کی تاریخ کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، ہر مسلمان کے دل میں ان 3 مسجدوں کی محبت ہونی چاہیے۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ ہمیں دعا کرنا ہے، اور تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اسرائیل کی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کریں گے، جتنے بھی اسرائیل کی چیزیں ہیں تمام چیزوں کا بائیکاٹ کریں گے، اور اپنے گھر میں جا کر خواتین کو بھی بولے کہ وہ بھی دعا کریں، وہ بھی لڑائی جھگڑے چھوڑیں، کب تک لڑائی جھگڑے میں رہیں گی ہماری خواتین، ان کو بولے کہ وہ بھی دعا کریں۔ اور آپ کا بھی حق ہے، وہ لوگ بم کے سائے میں نماز نہیں چھوڑ رہے، بم کے سائے میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، گھر گر گئے، خاندان تباہ ہو گیا، پھر بھی نماز، ایک چھوٹا سا بچہ جماعت کے ساتھ نماز چلے جانے پر رو رہا ہے، اور ہماری نہ جانے کتنی نمازیں قضا ہو گئی، کتنی نمازیں چھوٹ گئی ہے، لیکن ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا۔ ہاتھ کب جاگیں گے، کب ہماری آنکھیں کھلیں گی، کب ہمیں ہوش آئے گا؟ بس اللہ رحم فرمائے۔ تو باتیں تو بہت ساری کہ فلسطین والوں نہ گھبراؤ، فلسطین والوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان ابھی باقی ہے، فلسطین والوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان ابھی باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ یہودی کیا سوچتے ہیں، یہ یہودی کیا سوچتے ہیں جو تم سے روزانہ الجھتے ہیں، فلسطین والوں یہ یہودی کیا سوچتے ہیں جو تم سے روزانہ الجھتے ہیں، ان کو بول دو، ان کو بتا دو، ان کو کہہ دو ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ان یہودیوں کو قتل کیا جائے گا، مہدی آئیں گے ان یہودیوں کو قتل کیا جائے گا، دجال کے ساتھ ساتھ ان کو ابھی وہ میدان باقی ہے۔ یہ یاد رکھے، یہ نہ سوچے کہ اسلام مٹ جائے گا، اسلام کو جو مٹانا آیا، یزید آیا، آج یزید کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آپ سے اتنی درخواست ہے کہ مسجد اقصیٰ، وہ لوگ فلسطین والے ہمارے مسلمان ہیں، وہ ہم سے کوئی کپڑا نہیں مانگ رہے، پیسے نہیں مانگ رہے، ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالو، وہ بلا رہے نہیں ہے، بس ان کی اتنی سی درخواست ہے کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ کیا ہم سے اتنا بھی نہیں ہو سک رہا؟ تو ہم ان کے لیے دعا کریں، خصوصی دعائیں کریں، اکیلے میں بیٹھ کر 2 نماز پڑھ کر ان کے لیے دعا کریں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔